گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، اسی کو تھوڑا سا میں آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جو کچھ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہیں، ان کا خلاصہ اور جو کچھ میں ان سے سمجھا وہ میں آپ کے سامنے آج دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں وہ تمام آیات شیئر کر دی ہیں جن میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں جو سابقہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان سے ہم لوگ ہدایت نصیحت حاصل کریں، ان سے ہم عبرت حاصل کریں، ان سے ہم اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لیں کہ مختلف انبیاء نے مختلف مواقع پہ کیا کام کیا، کیسے کیا، ان کے کاموں کے مقابلے میں پھر قوم کا رد عمل کیا تھا، ماننے والوں کا کیا حال تھا، نہ ماننے والوں کا کیا حال تھا، اور پھر انجام کیا ہوا۔ تو یہ چیزیں انبیاء کے جو واقعات بیان ہیں ان کے مقاصد میں سے شامل ہیں۔ اب انہی انبیاء کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ آپ کا نام نوح بن لامک ہے، جو دو واسطوں سے حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی حضرت ادریس آپ کے پردادا بنتے ہیں۔ تو حضرت نوح، یہ ان کا نام نوح بن لامک ہے، پہلے نبی اور رسول ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روز قیامت لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ انت اول رسول، تو آپ پہلے رسول ہیں، ارسل اللہ الی اہل الارض، جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ یہ رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ قرآن حکیم اور حدیث میں کچھ اس حوالے سے واضح صراحت نہیں ہے، البتہ تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً کچھ 10 نسلیں گزرتی ہیں، اس کے بعد ان کا زمانہ آتا ہے۔ یعنی مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم کے 10 زمانوں کی مدت کے بعد حضرت نوح پیدا ہوئے، اور اس زمانے تک انسان اپنی فطرت سے ہٹ چکے تھے، یعنی توحید سے پھر گئے تھے اور شرک عام ہو گیا تھا، لہٰذا ان کو مبعوث کیا گیا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ان کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ توحید کی دعوت لوگوں کو دیں۔ حضرت نوح نے بھی یہی دعوت پھر آ کے دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ دی؟ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق 950 سال، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ کی ہے۔ 950 سال ان کی دعوت کی مدت ہے، لیکن جواباً چند ایک لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح کی دعوت کے جواب میں جعلوا اصابعهم في آذانهم، اپنے کانوں میں وہ لوگ انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، یعنی قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 950 سال کے بعد اللہ کی طرف سے قوم پر عذاب نازل ہوا، اور وہ لوگ سارے کے سارے سیلاب کی نظر ہو گئے،
ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے زوردار پانی کے ساتھ کھول دیے گئے۔ یہ قوم کا انجام ہوا نہ ماننے والوں کا۔ البتہ جو ماننے والے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عقیدہ، ان کا طرز زندگی وہی تھا جو سارے انبیاء کا تھا، یعنی توحید، اللہ کی عبادت، اور پھر اپنی عملی مثالی زندگی، اخلاق اور اعلیٰ کردار۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بنیادی سا مختصر سا تعارف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا ہدایات، ان کے قصہ کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کا اسلوب واقعات میں، قصص میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے کہ قرآن واقعات کی ان جزیات، ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا جو غیر متعلقہ ہیں، جو ضرورت نہیں ہیں، جن سے کوئی خاص عبرت کا پہلو، نصیحت کا پہلو نہیں نکل رہا، اس کو قرآن مجید بیان نہیں کرتا۔ قرآن واقعہ کے اس حصہ کو بیان کرتا ہے جہاں سے تاریخ بدل رہی ہو، جو تاریخ میں ایک بالکل نیا کردار اور ایک تاریخ کو نیا رخ دیا جا رہا ہو، جہاں سے واقعہ کے اس قصہ کو بیان کرتا ہے، یا پھر قرآن واقعہ کے اس قصہ کو بیان کرتا ہے، اس حصہ کو بیان کرتا ہے جس حصے سے کوئی خاص ہدایت ہمیں مل رہی ہو، کوئی عبرت ہو، نصیحت ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے جو دو تین چار الگ الگ حصے بنتے ہیں، اس کو میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور رسول بنا کر بھیجا۔ حدیث آپ نے پہلے ابھی سن لی کہ روز قیامت لوگ حضرت نوح سے کہیں گے کہ انت اول رسول، آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے اہل زمین کی طرف بھیجا۔ سورہ نوح میں ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، تاکہ وہ قوم کو دردناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائیں۔ اسی طرح سورہ آراف میں ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورہ ہود میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ سورہ مومنون میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اسباب یہ تھے کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے حضرت نوح کو بھیجا تاکہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرائیں اور توحید کی ان کو دعوت دیں۔ پھر آپ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال قوم میں رہے، اور 950 سال دعوت میں آپ نے دن رات ایک کر دیے۔ دعوت میں دن رات، صبح و شام آپ اس کام میں مصروف ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ یہ حضرت نوح کو اللہ نے قوم کی طرف بھیجا، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک کی تردید کی، اعلیٰ اخلاق سکھائے اور عذاب آنے سے پہلے ڈرایا۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم بطور دائی دیکھتے ہیں کہ آپ بطور دائی آپ کے اوصاف کیا کیا ہیں، تو قرآن حکیم کے بیان کے مطابق ہمیں ان کے بطور دائی اوصاف میں اخلاص، صبر و استقامت، نرمی، شفقت، خیر خواہی ملتی ہے۔ اسی طرح ان کے اسالیب دعوت میں انفرادی دعوت، اعلانیہ دعوت، اجتماعی دعوت، مختلف انداز سے عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ دعوت دینا، یہ ہمیں ان کے اس میں اوصاف و اسالیب میں ملتے ہیں۔ تو آپ کے اوصاف کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا وصف جو آپ کا تھا وہ تھا اخلاص، کہ آپ خالص ایک اللہ کے لیے دعوت دے رہے تھے۔
اور اپنی دعوت کے بدلے میں قوم سے کسی قسم کا مادی سماجی کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے تھے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی اجر کا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر، میرا بدلہ، میرا معاوضہ سب کچھ ایک اللہ سے ہے، اللہ کے رائے سے، کہیں سے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ جو اخلاص ہے اس میں مادی اسباب وسائل بھی شامل ہیں کہ حضرت نوح نے قوم سے کوئی مادی وسائل طلب نہیں کیے۔ اس کے ساتھ جو سماجی حیثیت ہوتی ہے، بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی خدمات کے بدلے میں مال تو طلب نہیں کرتے، لیکن سماجی حیثیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی میں یہ کام کر رہا ہوں لہٰذا مجھے عزت دی جائے، میں یہ کام کر رہا ہوں لہٰذا مجھے سوسائٹی میں ایک پروٹوکول دیا جائے، علماء کا احترام کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ اس طرح کی ڈیمانڈز مختلف انداز، مختلف اسالیب سے کی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بطور دائی زندگی کو ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں وہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح کسی قسم کا، کسی درجے کا کوئی اجر، کوئی بدلہ قوم سے طلب نہیں کر رہے، بلکہ جو کچھ کر رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں تک کہ جو ماننے والے تھے ان سے بھی کوئی اجر بدلہ طلب نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت نوح کی جب کشتی بنانے کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہاں میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت نوح نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ مل کے کشتی بنائی، بلکہ اللہ نے انہیں حکم دیا، وہ اس کام میں لگ گئے۔ انہوں نے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ اب اللہ کا حکم ہے تو چلیں تم سارے لوگ کشتی بنانا شروع کر دو۔ یعنی کسی درجے کا نہ سماجی پروٹوکول مانگا لوگوں سے، نہ ہی لوگوں سے کسی قسم کا کوئی مادی معاوضہ طلب کیا، خالص اللہ کے لیے دعوت دے رہے تھے۔ یہ آپ کے اوصاف میں، سارے انبیاء کے اوصاف میں یہ بنیادی وصف ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اچھا، دوسری جو آپ کا بڑا وصف ہے وہ ہے صبر و استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو 950 سال مستقل مزاجی کے ساتھ دعوت دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے اوصاف میں، انبیاء کے اوصاف میں یہی جو یہ بنیادی وصف ہے، صبر، استقامت، مستقل مزاجی۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے نا کہ ایمان لاؤ ثم مستقم۔ آپ کہو کہ میں ایمان لایا، پھر اس ایمان پہ استقامت اختیار کر لیں۔ صبر بھی یہی چیز ہے۔ صبر کیا ہے؟ قرآن حکیم جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب یہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد کیا ہے؟ نماز یعنی دعا کے ساتھ، اور صبر مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے مستقل مزاجی اختیار کر لیں، اس کو حالات کے ساتھ، موقع کے ساتھ 4 دن کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ چیز نہ ہو۔ تو یہ جو مستقل مزاجی ہے، صبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بنیادی اوصاف میں سے بطور دائی آپ کا یہ وصف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطوفان، طوفان آنے تک 950 سال وہ دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح صبح و شام، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یعنی یہ ان کا ایک وظیفہ بن گیا، زندگی کا ہدف اور مقصد یہی بن گیا، دن رات انہوں نے یہی کام کیا۔ اچھا، اس مستقل مزاجی اتنے لمبے عرصہ دعوت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قوم کے لیے نرمی، شفقت، قوم پہ مہربانی کا وصف ہمیں ملتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یا قومی، اے میری قوم،
قال या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिन रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही व उम्मियत अलैकुम अनुल्जिमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। या कौमी, ए मेरी कौम। तो ये कौम को नरमी के साथ, शफकत के साथ, हुस्न अखलाक के साथ दावत दे रहे हैं। क़ाल रब्बि इन्न कौमी कज़्ज़बून। दुआ में भी उनको एक शफकत का इजहार मिल रहा है। दुआ में भी नहीं, ये नहीं कहा कि या अल्लाह जालिमों ने मुझे जुटला दिया, या अल्लाह दुश्मनों ने मुझे जुटला दिया। वहां भी इन्न कौमी, मेरी कौम, कौम के लिए एक तरह का उनके यहाँ नरमी और शफकत का जज्बा पाया जा रहा है। अपने बेटे के लिए वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। जब बेटा नहीं मान रहा तो वहां भी उस नाफरमान औलाद के लिए, नाफरमान बेटे के लिए भी एक तरह की शफकत, इन नबनी मिन अहली, उसको बचाने के लिए दुआ, कोशिश, फित्री शफकत, रहमत यहाँ उनके लिए इजहार हो रहा है। फिर अगला जो उनका बड़ा वस्फ है वो खैर खाई है। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। मैं तुम्हारी खैर खाई करता हूँ, खैर खाई चाहता हूँ। अनसहु लकुम, ये अंबिया के औसाफ में एक वाज़े वस्फ है कि नबी की दावत कौम के लिए सरासर खैर खाई और भलाई हुआ करती है। वह अनसहु लकुम, मैं तुम्हारे लिए खैर खाई, तुम्हारे लिए नसीहत, तुम्हारी भलाई खैर खाई चाह रहा हूँ। तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की के बतौर दाई और साफ में से चंद बुनियादी वस्फ जो कुरान हकीम को सामने बगैर किसी ज्यादा तफसील गहराई के पढ़ने से हमें नजर आते हैं। इखलास, सब्र, इस्तेकामत, नरमी, शफकत, कौम की खैर खाई, उनकी खैर खाई जो 950 साल तक आपको मुसलसल सुबह शाम जुटला रहे हैं, उनके लिए खैर खाई, उनके लिए भलाई आप चाहते हैं, भलाई मांग रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसके बाद हम देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कौम को दावत दे रहे हैं तो दावत में आपके असालीब क्या हैं, किन किन उसलूबों के साथ, किन किन तरीकों के साथ कौम को दावत दी। तो कुरान हकीम को पढ़ें तो उसमें हमें मिलता है कि दिन रात एलानिया, घरों में जा जाके खुफिया, अकली दलाइल के साथ, नकली दलाइल के साथ, हर उस तरीके से जो कहीं मुमकिन हो सकता है उसके साथ कौम को दावत दी। आप देखें कुरान कहता है सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। अलानिया भी बात की, छुप छुप के भी, यानी इंफरादी तौर पे भी उन्हें दावत दी। यानी इस आयत में खुफिया उसलूब दावत को बतौर खास व असररतु लहुम इसरारा, मुबालगे के साथ बयान किया है। इसमें शख्सी दावत का इस्तिंबात भी यहाँ से मिलता है कि उमूमी या इज्तिमाई दावत में बहुत दफा लोगों को उमूमी वाज में, उमूमी बयान में बात समझ नहीं आया करती। हर फर्द की नफ्सियात, उसका मिजाज अलग होता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों के इस इनफरादी नफ्सियात का, इनफरादी मिजाजों का लिहाज रखते हुए उनके साथ ज़ाती ताल्लुक कायम करके उनको अलग से इनफरादी तौर पे दावत दी, ताकि उसको अकेले में, तन्हाई में सोचने समझने का मौका मिले। और जो अगर कहीं उसका कोई एतराज है, कोई चीज नहीं समझ रहा, तो उसको इनफरादी तौर पे अलग से समझाया जाए। तो ये इनफरादी दावत भी उनको दी, एलानिया दावत भी। सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा, जहर बुलंद आवाज के साथ, यानी एलानिया मजमा आम में उमूमी दावत वो भी दी, लेकिन इसके साथ जहत और सराहत के साथ, और इस तरह से दावत के मुआशरे पे उसका एक असर हो। इज्तिमाई दावत या कौमी कह के पूरी कौम को, उमूमी इज्तिमाई पूरी कौम को खिताब किया। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह, पूरी कौम को। ये या कौमी का लफ्ज बार बार आता है, जो इसके ऊपर दलील है
کہ اجتماعی دعوت، قوم کو بطور ایک اکائی کے مخاطب کرنا، صرف افراد نہیں بلکہ اجتماعی شناخت کا اظہار اور پورے معاشرے کی اصلاح کا ہدف، اجتماعی ذمہ داری کا شعور ان کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ تو دعوت کے مختلف طریقے کے انفرادی، اجتماعی، پوری قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت کے اسالیب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے قوم کے لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی عقلی دلائل کے ساتھ دعوت دی، کئی نقلی دلائل کے ساتھ دعوت دی۔ جس سطح کے لوگ تھے، جس طرح کی ظاہر کہ سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی اس ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دی۔ عقلی دلائل کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں کہ تخلیق انسان پہ توجہ کرو، دیکھو کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، اس کی زندگی کے مختلف مراحل کو کیسے رکھا، بچپنا ہے، جوانی، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں کرتے؟ وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے۔ کائنات پہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ عقلی دلائل، تخلیق انسان پہ توجہ کی دعوت دے رہے ہیں، ساتھ کائنات کے پورے نظام پہ، کس نظام کو دیکھو، اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھ دی ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اسی طرح لوگوں کو اس بات کی طرف ابارا کہ جو تمہارے اوپر اللہ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان کو دیکھو، اور ان انعامات و احسانات کو، ان نعمتوں کو دیکھ کے تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو اللہ کے تمہارے اوپر انعامات ہیں، ان انعامات کو دیکھو، اللہ تم پہ ان انعامات کو مزید بڑھا دے گا اور تمہیں مزید زیادہ دے گا۔ تو عقلی دلائل کے ساتھ دعوت دی۔ اسی طرح نقلی دلائل کے ساتھ، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اے میری قوم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں، اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت اور نعمت عطا کی جو تم پہ مخفی ہے، جسے تم نہیں جانتے، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اسی طرح ساتھ نقلی دلائل کے اندر انہیں عذاب سے ڈرایا کہ یہ زندگی تمہاری ختم ہونے والی ہے، اور جب یہ ختم ہوگی تو پھر تم سے آگے کچھ اور ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اس میں تم سے سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تمہارے لیے نعمتیں اور عذاب ہوں گے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پہ دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں عقل بھی شامل ہے، نقل بھی شامل ہے۔ عقلی اسلوب میں لوگوں کی عقل کو مخاطب کیا، تخلیق انسان سے وجود خالق پہ دلیل قائم کی، اس سارے نظام کائنات سے، اس کائنات کے نظم کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کے اوپر دلائل قائم کیے۔ مشاہداتی دلائل کہ جو روزمرہ کے نظر آ رہے ہیں، بارش، رزق، اولاد وغیرہ، روزمرہ کے تجربات سے جڑے دلائل وہ دیے۔ نقلی اور تاریخی استدلال کیا، عذاب سے اور پھر انجام بد سے لوگوں کو ڈرایا۔ تو حضرت نوح کی دعوت میں یہ اسلوب نمایاں ہے کہ وہ محض جذباتی روایتی دعوت نہیں ہے، بلکہ عقلی، نقلی اور مشاہداتی دلائل پہ مبنی ایک جامع نظام دعوت تھا۔ اچھا، پھر حضرت نوح کی دعوت کے اسالیب میں یا دعوت کے امتیازات میں ایک ہے استمرار و دوام، یعنی رات دن دعوت وہ دے رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، قوم دعوت کے نتیجے میں مسلسل بھاگ رہی ہے، فرار اختیار کر رہی ہے، لیکن پھر بھی حضرت نوح بغیر وقفے کے
ہر وقت، یعنی قوم کی طرف سے فلم یزدہم دعائی الا فرارا یہ ہے، اور حضرت نوح کی طرف سے کیا ہے؟ مستقل مزاجی، مسلسل دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت کے ساتھ اللہ سے امید رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے ہاں اہم ہے، تسلسل صبر کے ساتھ مستقل مزاجی سے دوام کے ساتھ دعوت، ہمہ جہتی کوشش، رات دن وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہمہ وقت آپ اپنے اس پہ لگے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ حکمت و بصیرت کے ساتھ دعوت ہے، لوگوں کو ابھار رہے ہیں، تدریجاً ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جو بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اس بات کو ان سے کر رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر لوگ جس کو مشاہدہ ہے جلدی سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو تدریجاً اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی دعوت کے امتیازات میں ہے کہ ترغیب ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، عذاب کا خوف ہے، انی لکم نذیر مبین، آنے والے انجام سے ان کو ڈرا رہے ہیں۔ اور پھر دنیاوی فوائد بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ لوگ دنیا کے فائدے کو جلدی دیکھتے ہیں، اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، لہذا دعوت کے اندر استغفار کے نتائج میں دنیاوی فوائد ان کو بتا رہے ہیں، ساتھ میں پھر آخرت کے فوائد بھی ان کو بتا رہے ہیں۔ تو تدریجاً اور دونوں چیزیں جس کو وہ آسانی سے قبول کر سکتے ہیں، نفسیاتی اپروچ ہے، ترغیب و ترہیب کا توازن اس کے اندر موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ان کے ہاں امتیاز ایک اور ہے، وہ ہے اللہ پہ توکل، اللہ سے دعا، ہر حال میں، ہر معاملے میں۔ جب قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں تب بھی فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، رب سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد کر۔ بدعا کر رہے ہیں تب بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جب کامیاب ہو گئے، نجات مل گئی، مخالفین ختم ہو گئے اور سارے وہی لوگ رہ گئے جو ان کے ماننے والے ہیں، تب بھی شکر ادا کر رہے ہیں، تب بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو یہ ان کی دعوت میں دعا بطور اختیار کے استعمال ہو رہی ہے، دعا ہے، توکل ہے، روحانی استقامت ہے، جو ان آیات سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف اثرات دعوت دیکھیں تو دعوت کے بظاہر اثرات یہی نظر آ رہے ہیں کہ قوم نہیں مان رہی، قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ لوگ مخصوص محدود سے لوگ ہیں جنہوں نے قبول کر لیا، مان لیا، باقی لوگ نہیں مان رہے، وہ انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، قسم قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، قوم کے سردار ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، 5 بطور خاص الزام کے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، انسان ہے، یہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ یہ اقتدار چاہتا ہے، یہ برتری چاہتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا بھیجا نبی ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو نازل کرتے، اللہ نے فرشتے کو نازل نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ سامنے آ کے ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہا، لہذا یہ جھوٹا ہے۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے ایسی کوئی بات نہیں سنی، نو پاگل ہو گیا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ 5 طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان سارے الزامات کے جواب میں بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ انی انصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں۔ مسلسل قوم ضد کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، لیکن حضرت نوح اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اعراض ایک تو یہ کہ بات نہیں سن رہے، بات نہ سننے کے ساتھ ساتھ ظاہری رکاوٹیں جتنی ہیں دعوت کو قبول نہ کرنے کی، ان کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، یعنی ہر طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں، تکبر واستکبروا استکبارا، تکبر کر رہے ہیں، حضرت نوح پہ بہت مختلف قسم کے بہتان اور ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ان پہ الزامات ڈال رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، فاتنا بما تعدنا، اگر سچا ہے تو جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب لے آ۔ عمومی طور پہ
حضرت نوح ہی کو نہیں، سارے نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح سارے رسولوں کو جھٹلا رہی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسری طرف قوم کے اشرافیہ وہ مخالف ہیں، لیکن حضرت نوح کے جن لوگوں نے حضرت نوح کو مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہوئے۔ نہ ماننے والوں میں کون تھے؟ قوم کے سردار تھے، قوم کا خوشحال طبقہ تھا، بت پرستی پہ اصرار کرنے والے لوگ تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه وما نراك اتبعك الا الذین هم اراذلنا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع۔ تو یہ سردار ان کا مقابلہ مخالفت کر رہے ہیں، جو مقابلے میں ماننے والے ہیں وہ ذرا کمزور لوگ ہیں، اور سردار بت پرستی پہ اصرار کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ وقد اضلوا کثیرا، لیکن اس سب کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام ان کو مسلسل حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ جو ایمان لائے وہ بچ گئے، یہ الگ ہے کہ ایمان لانے والے چند ایک ہی تھے، تھوڑے ہی تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، اب یہ تھوڑے کتنے تھے یہ مقدار قرآن حکیم نے کہیں واضح بیان نہیں کی۔ مختلف تاریخی تفسیر روایات ہیں، 70، 80، 100، 10 مختلف روایات ہیں۔ بہرحال یہ تعداد، اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کامیابی کا معیار حق کی قبولیت ہے، نہ کہ تعداد میں کم یا زیادہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے کم ہیں لیکن وہ کامیاب ہیں۔ حضرت نوح کے واقعہ کا انتہا جو ہے وہ کشتی کی تعمیر اور پھر کشتی کا بنانا، اور آخر میں قوم کے لیے عذاب ہے۔ یہ واقعہ کی آخری پہلو ہے، آخری حصہ ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب جب فیصلہ ہو گیا کہ ان کو ختم کرنا ہے، غرق کرنا ہے، تو ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کے بارے میں میرے ساتھ کوئی بات نہ کہے، کیونکہ اس کا امکان موجود تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ بہت نرم ہیں، شفیق ہیں، تو اب دوبارہ قوم کے لیے نرمی کی دعا نہ کریں، لہذا ان کو ساتھ ہی روک دیا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ تو یہ آخری اس واقعہ کا انجام ہے۔ باقی مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ کشتی کیسی تھی، کتنی بڑی تھی، کتنی لمبی چوڑی تھی، کیونکہ قرآن مجید نے اس پہ کوئی خاص بحث نہیں کی، تو اس کی یہاں ہمارے بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس ہمارے یہاں صرف اتنا کہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اپنے زمانے کے حساب سے جو جانور یا جو ضروریات تھیں وہ ساری بھی اس میں رکھیں، ساتھ میں سارے جو ماننے والے تھے وہ اس کے اندر بیٹھے، وہ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس کے بعد قوم پہ عذاب آیا، باقی سارے لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ نہیں تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہوئے، ختم ہو گئے، اور ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور دوسری جگہ کیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا، اور مسلسل پانی کی وجہ سے وہ سارے پانی میں غرق ہو گئے، اور آخر میں جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی ٹھہری، اور حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ بچ گئے۔ تو یہ سارا وہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو قرآن حکیم میں بیان ہوا۔ اب اگر اس واقعہ سے ہم کچھ خلاصہ، اس ساری جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ نکالیں، تو ہمیں اس میں دائی کے لیے عملی جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے
کہ ایمان، صبر و استقامت، توکل، حکمت اور نرم لہجہ، یہ چیزیں ہونی چاہیے. یعنی صبر و استقامت، دائی ہر حال میں دعوت میں مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے کام پہ قائم رہے. مخالفین کے طنز، مخالفین کی مخالفت، ان کی تکلیفوں کے باوجود اپنے کام پہ لگا رہے. ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور روحانی مدد ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے حاصل کرتا ہے. اپنے لہجے کو نرم رکھے، ہمدردی جس میں ہو، محبت ہو، نرمی ہو، اور حکمت کے ساتھ مخاطب کے جذبات، معاشرتی ماحول، ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دے. اپنے آپ کو بطور نمونہ کے پیش کرے. ذاتی کردار عملی نمونہ اس کا ہونا چاہیے. محض گفتار کا غازی نہ ہو، بلکہ کردار، اخلاق، عمل سے لوگوں پہ اثر ڈالے. تقوی، انصاف، حسن سلوک، یہ چیزیں اس میں ہوں. اور وقت کی اہمیت، ایک یعنی جب لوگوں کے اندر ایک برائی راسخ ہو جائے تو اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک تسلسل اور ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو صبر و استقامت کے ساتھ لمبے وقت کو اپنے کام میں صرف کرے. اور تبدیلی راتوں رات نہیں آیا کرتی. تبدیلی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن کسی نے کوئی کام شروع کیا تو اگلے دن میں، ہفتہ، 10 دن، مہینے بعد ایک تبدیلی آ جائے. نہیں، اس کے لیے ایک لمبا منصوبہ بنا کے، ایک طویل المیعاد منصوبے کے ساتھ تبدیلی کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئے، تو ان کو پھر ہفتہ، 10 دن، مہینے، 4 مہینوں کا منصوبہ نہیں، بلکہ ان کو سالوں کا منصوبہ، کئی سالوں کا، اچھوں کا منصوبہ، 10، 20، 30، 50 سالوں کا منصوبہ بنانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے کام کا بالکل کچھ اثرات ہی سامنے نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک طویل لانگ ٹرم منصوبہ بندی کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنے والی نسل، اس کے بعد آنے والی نسل، کسی اس پہ جا کے ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے. لہذا مستقل مزاجی اور فوری نتائج کی امید نہیں، بلکہ اپنے صبر و استقامت کے ساتھ دعوت دیتا رہے. یہ اسباق جو اب تک پڑھا، اس کے لیے یہ ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. ایسے یہ ایمان، توکل وغیرہ، یہ چیزیں اس کا اہم حصہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اب آپ حضرات اس کو دیکھیں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو تو وہ بتائے جی. ہاں جی حضرات کرام، میں نے تو خلاصہ پیش کر دیا. اب آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے تو آپ فرمائیے. کوئی ایسی بات جس پہ کسی کا کوئی اشکال ہو، یا کوئی اضافہ کرنا چاہے کسی بات میں تو اضافہ بھی کر سکتا ہے. واقعہ کی جزیات میں سے جو چیز مجھ سے رہ گئی ہے، اس کو کوئی آپ میں سے بیان کر دے. کوئی موجود ہے تو موجود ہی کوئی نہیں ہے، یا میری موجود آواز ہیں نہیں جا رہی؟ سر جی۔ جی مولانا محمود صاحب. سر جی فی الحال تو الحمدللہ آپ کی بات ساری سنی ہے جی. اب اس کو انشاءاللہ مزید دوبارہ لیکچر جب آگے سنیں گے اور اس کو دیکھتے ہیں، کوئی پوائنٹ ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کریں گے. چلیں جی، آپ پھر یہ کہیں کہ جو آیات میں نے بھیجی ہے نا، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہیں قرآن مجید میں. ان آیات کو ایک نظر پڑھیں، اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو ان آیات کے ساتھ ملا کے دیکھیں. سورہ نوح کو خاص کرنے کے بجائے میں نے ساری جی آیات سر آپ جی کو ضرور بھیجی. انشاءاللہ. آپ یہ کام کریں کہ سورہ نوح کو بطور متن سامنے رکھیں، اور سورہ نوح میں بیان ہونے والی باتوں کی تفصیلات بطور تفسیر، تشریح، دوسری آیات ان کے ساتھ، اس کے ذیل میں ساتھ لکھ لیں. یہ بڑا اچھا بن جائے گا. جی ٹھیک چلیے ہوگا سر مفتی جی. ہے. جی جی، مفتی حسان ادریس صاحب، آپ کچھ فرمائیے.
جی وعلیکم السلام سر جی، بہت بہت مزہ آیا ماشاء اللہ، بہترین آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے مجھے پریزنٹیشن دی تھی چھوٹی موٹی، میں نے اس پہ تھوڑا سا دیکھا تھا، وہ آپ کی باتوں سے کئی ساری باتیں جو ہے نا وہ نکل کر ریمائنڈ ہو گئی ہیں اور ریکال ہو گئی ہیں، جس میں آپ نے ان کا بتایا کہ وہ لامک، نوح بن لامک، اور اس طرح سے پھر ان کا آپ نے بتایا کہ حضرت کس نسل سے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی نا، مجھے تو بڑا مزہ آیا، بڑا بہترین لگا مجھے، 950 سال یعنی کہ اس کو میں اپنے الفاظ میں نا جو میں دہرا رہا تھا نا، بڑا لذت سی محسوس ہو رہی تھی کہ 950 سال یعنی 9 صدی اور آدھی صدی بنتی ہے، اور اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں یہ رسول، آپ نے فرمایا پہلے رسول اور پہلے پیغمبر ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے بہت قریبی نبی ہیں ماشاءاللہ، اور بیٹے کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا ان کا جو نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو تباہ و برباد کیا، اور کئی قرآن کی آیتوں کا آپ نے جمع کیا ماشاءاللہ پریزنٹیشن میں، ان کی دعوت کا اسلوب بھی ماشاءاللہ وہ بڑا زبردست اور وہ تھا، یعنی کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت کے حوالے سے آیا، پھر انفرادی دعوت کے حوالے سے آیا، پھر گھر گھر دعوت کے حوالے سے آیا، اور پھر اس میں نرمی خیر خواہی اس کے ساتھ سمجھاتے رہے، پھر اللہ کی طرف سے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یعنی کہ وہ ان کو قوم کو بتاتے رہے کہ تم استغفار کرو، اللہ کی طرف جڑو، سورہ نوح کے حوالے سے، پھر اس میں تمہیں فائد ملیں گے، بارش ہوگی، اولاد ہوگی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشکلات، دعوت مشکلات میں پیش آنے والے بھی مذاق اڑایا، جھٹلایا، کانوں میں انگلی ڈالی، کپڑے اوڑھ لیے، تکبر کیا، مختلف چیزیں ہیں سامنے۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے تو اچھا کیا کہ ساری چیزوں کا خلاصہ، اصل میں ظاہر ہے کہ پہلے سے آپ نے پریزنٹیشن اس پہ لکھی ہوئی تھی، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی عنایت ہے، اگر آپ یہ مجھے توجہ نہ دیتے میں شاید قیامت تک نہ آپ لکھ یہ پاتا۔ ذات کی چیزوں سے پچھلے ہفتے میں نے احمد فدا صاحب کا سنا، مزمل کا سنا، وہ جو کچھ چیزیں میں نے سنی آپ سے ان کو میں نے مرتب کر کے پیش کر دیا۔ اب سبحان اللہ۔ آپ اس میں مزید اضافہ کریں اور اس کو اپنے خطبات جمعہ کا باقاعدہ موضوع بنا لیں، یا میں آپ جہاں سے وعدہ کہیں کرتا آپ ہوں، طلبا کو پڑھاتے ہیں اس کو اس کا ایسے اس کو اس کا حصہ بنائیں، اور تو ساری ہو محترم ایک سکے بڑا تو میرے ساتھ لسٹ ایک فٹ بڑا ہو۔ عجیب ہوا اس بار میرے ساتھ بڑا عجیب حادثہ ہوا، اللہ کا جی کرنا یہ ہوا کہ میں نے اس بار نا صحابہ سیریز تیار کی ہوئی تھی جمعہ پڑھانے کے لیے، اللہ اچھا کا اچھا کرنا یہ ہوا کہ جمعے سے ایک دن پہلے جمعے رات کی رات کو نا مجھے ایک فون آیا، کال آئی اپنے جی ایک دوست کی نا، ان کی کمپنی کا میں شیئر ایڈوائزری ہوں، وہ مجھے ہر مہینے ویسے ہی مطلب جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، بڑے اچھے آدمی، وہ لندن جا رہے تھے، ان کا نام ہے ڈاکٹر اجی لندن، ان کا فون آیا، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، دریافت کیا، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے، یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی سفر کا مہینہ بھی چڑھا تھا، 2 تاریخ تھی رات کی نا، یعنی ایک یکم سفر کو نا، کہتے ہیں میرے ایک جی دوست ہے ان سے میں نے کاروبار کے لیے کچھ ظاہری باتیں معاملات کرنا تھا، انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ نہ میں سفر کروں گا اس مہینے، نہ میں سفر کروں گا، نہ میں جو ہے وہ کاروبار کروں گا، کیونکہ اس سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے، تو ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو میں ان کے کہا بالکل بھی نہیں، میں نے بھی تحقیق کی، ساری چیزیں جمع کی، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ آتا ہے نا کہ وہ یہ 4 چیزوں کے بارے میں آتا ہے، ولا ادوا ولا اس طرح سے جو آتے ہیں، ولا سفر ولا اس میں آتے ہیں، ہاں یعنی کہ الو کو بھی نحوست سمجھا ہوا ہے، کوئی چیز متعدی بیماری نہیں ہوتی، اس طرح سے جو ہے نا میں نے پورا جمعہ، میں نے الحمدللہ پورا جمعہ اس پہ تیار کیا سفر کے مہینے میں، یعنی لوگوں نے یہ سپرسٹیشن توہمات جو پھیلایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے بڑے لوگوں کو پسند آیا، کالی بلی راستہ کاٹ دے، اور میں نے پھر یہ بتایا کہ یہ جو توہمات جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی سفر کا مہینہ نحوست کا نہیں ہے، یہ کہاں سے چلا تھا فلسفہ؟ یہ یونانیوں سے چلا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا تھا، یا اس طرح سے سقراط بکرات کے دور سے چلا تھا کہ کالی بلی راستہ کاٹے، شیشہ ٹوٹ جائے، یا اس طرح سے کوئی معاملہ جو ہے منعقد ہو جائے جس سے نا یہ نحوست والی علامت ہوتی ہے، تو میں نے کہا یہ ہمارے ہاں چونکہ ہم ہندوستان میں رہے، ہندوستان میں جو ہے نا وہ خاتون کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا کہ سندور گر جائے، شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ عورت منحوس ہوتی ہے، جو سفر کا مہینہ کوئی منحوس والا مہینہ نہیں ہے، تو یہ ایک صرف فون کال کے اوپر میں نے جو مسئلہ سنا، اس کے بعد میں نے پورا جمعہ میں نے پھر صحابہ کی سیریز کو چھوڑ کر توقف کر کے پورا جمعہ میں نے اس پہ پڑھایا اپنا سفر کے مہینے کے حوالے سے۔ اسی طرح میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ جمعہ میرا نوح علیہ السلام کے لیے فکس ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ اچھا ویسے جو پچھلا جمعہ آپ نے پڑھایا تو کیا قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے نظر میں ایسی ہے کہ جہاں پہ ان توہمات کو رد کیا ہو؟ جی جی، میرے پاس میں نے جو سفر کے حوالے سے نا میرے پاس میں نے 3 آیتیں جمع کی تھی، وہ آیتیں مجھے بھی اس وقت مستحضر میں بتاتا ہوں، اس میں ایک سورہ حدید کی آیت نمبر 22 تھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، ایک یہ آیت تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 تھی، کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ایک یہ آیت میں نے پیش کی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر حدیث پیش کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5757، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2220، لا ادوا ولا طیرا ولا حام ولا سفرا، اس طرح سے حدیث بیان کی، یہی میں نے باتیں بیان کی الحمدللہ، اور اس میں پھر میں نے
یہی میں نے جو ہے نا مجھے جو یاد تھی میں نے اس کے حوالے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو مصیبت لکھی ہوتی ہے وہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ نے جو رحمت لکھی ہوتی ہے کہ سارے مل کے لوگ آ جائیں، اسے کوئی جو ہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. یہ دو آیتیں میرے ذہن میں تھیں. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا. ویسے وہ جو آیت ہے نا وہ بھی اس کے لیے بڑا اچھا استدلال ہے کون سی آیت؟ کہ اہل مکہ جب گائے سے نکلتے تھے حج کے لیے تو راستے میں انہیں کوئی کام پیش آ جاتا تو وہ پھر دوبارہ گائے واپسی آنا ہوتا تو دروازے سے آنے کے بجائے پیٹھ یعنی پچھلی دیوار پھلانگ کے آتے تھے کہ دروازے سے آنے کو منحوس سمجھتے تھے اور اللہ. پچھلی دیوار سے آنے کو وہ نیکی کا باعث سمجھتے تھے. قرآن نے کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دیواریں پھلانگ کے آؤ، اگر تم نے گھر آنا ہے تو وَأْتُوا مِنْ أَبْوَابِهَا، کوئی کام تمہیں پڑ گیا تو دروازوں سے آؤ سیدھا سیدھا. آگے پھر تفصیل بیان کی کہ نیکی کیا ہے، سبحان اللہ. یہ سورہ بقرہ میں. چلیں ماشاءاللہ یہ اچھا ہے. قرآن مجید کو ہمیں اسی نظر سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے بڑے مزے کے استدلال اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی ملتی ہے. میں ایک زمانے میں یہاں اپنی مسجد میں ترجمہ پڑھایا کرتا تھا ہری پور میں. تو جو ترجمہ پڑھنے والے لوگ تھے، کیونکہ میں مولانا سندھی کو پڑھ کے تو پڑھاتا تھا، تو وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس دن میں نے کوئی صحیح مطالعہ کر کے پڑھا دیا ہے نا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل وہ ہے جو ہمارے لیے، یہ میرے لیے ہے، یہ آج میرے لیے یہ آیت ہے، یہ واقعہ میرے لیے ہے. تو اگر اس طرح قرآن مجید ہمیں سمجھ آئے تو پھر بڑے مزے کی بات ہوتی ہے. بالکل اچھا جی، صحیح. آگے چلتے ہیں. باقی لوگوں کا ٹائم میں نہ لے لوں. کون کون ہے اور کسی نے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا ہو؟ فدا صاحب ہیں چلے گئے ہیں؟ یہ ابھی تو مجھے ان کا نمبر نظر آ رہا تھا، نام ابھی نہیں نظر آ رہا. اچھا چلیں. یہ مولانا ہارون صاحب، محمد ہارون. آگے کیا محمد ہارون عثمانی یا کیا؟ بس یہ یوسف آیا ہے میرے سامنے. اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر صاحب ملتان والے کدھر گئے ہیں؟ نام ہی نہیں سامنے آیا یہاں پہ اصل میں. وحید اقبال صاحب. جی آزاد. اور کوئی صاحب کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہے؟ اچھا، ہمیں اسلوب اور منہج تو ہمارے سامنے آ گیا کہ انبیاء کے واقعات کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے. اب اگر اگلے دنوں میں ہم انبیاء کے واقعات پہ ایک ایک شخص ایک ایک واقعہ پہ پریزنٹیشن لے لے اور وہ دے دے تو وہ میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوگا بجائے اس کے کہ سارے ایک ہی واقعہ پہ پریزنٹیشن دیں. تو ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سیرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ تو ہم انشاءاللہ مستقل پڑھیں گے. ان کی سیرت میں، حضرت کی سیرت میں جو مختلف دعوتی اسلوب ہیں، مثالیں ہیں، وہ ایک مستقل 2 3 4 کلاسز پہ ہوں گی. تو شاہ ان جی حضرت انبیاء کی یوسف علیہ سیرت پہ السلام پر انشاءاللہ میں کام کروں گا جی. کن پہ حضرت؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر. حضرت یوسف علیہ السلام پہ بہت عمدہ حضرت، بہت، یہ تو بہترین ہے. ساتھ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے سامنے رکھیں نا جو مولانا عبدالحی صاحب نے تفسیر لکھی ہے، ان کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ فی معارف القرآن. فی معارف القرآن، مولانا تفسیر الفرقان فی معارف القرآن. یہ خواجہ عبدالحی فاروقی کی تفسیر ہے. مولانا عبید اللہ سندھی کے یہ شاگرد ہیں. تفسیر ٹھیک ہو گیا سر. جی یہ لکھ لیں، اپنے پاس نیٹ سے مل جاتی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. تو اس میں جو حضرت جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے نا، اس میں انہوں نے بڑے مزے کا کام یہ کیا ہے کہ ہر 8 10 آیتوں کے بعد جو اس سے نتیجہ نکل رہا ہے وہ نتیجہ انہوں نے نکالا ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے ہمیں فوائد کون کون سے، بصائر کون کون سے ہیں اس میں. تو یہ بڑی اچھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ملیں گی. ویسے بھی انہوں نے یہ اس وقت لکھی ہے جب یہ جیل کے اندر تھے، تو اس کو اس نظر سے انہوں نے پڑھا تو یہ بڑے مزے کیا. تفسیر الفرقان فی معارف القرآن، مولانا عبدالحی فاروقی لکھنوی.
शागिर्द हैं मौलाना सिंधी के। जी अच्छा जी लो मैं जी, सुन। अगर कोई दूसरे साहिब, महमूद अल हसन साहब ने हजरत यूसुफ पे प्रेजेंटेशन ले ली, बाकी हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा। उस्ताद जी मुझे इजाजत है, नमाज का टाइम हो रहा है जी, 4 मिनट रह जी गए। जी जी, ठीक है जी। बस कोई और साहब जजाक। बताएं जल्दी से, फिर सब छुट्टी करते हैं, मैं भी निकलता हूँ नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना। उस्ताद जी मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे कर लूंगा। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आपको उनकी दावत में जो है ना वो बड़ी तफसील के साथ सारी चीजें, हजरत मूसा का तो वाक़या सबसे ज्यादा है ना। तो हाँ जी। अपनों की इस्लाह किस तरह की, तबलीगी जमात वाला काम किस तरह से किया, और मुखालिफिन को जब फ़िरौन को दावत दे थे तो तब कैसे दी, और कुरान ने जो उनको जी उसूल दिए हैं दावत के वो कौन कौन से हैं। फकूला लहू कौलन लय्यना और इज़हाबा, दोनों इकट्ठे होके जाओ, इज्तिमाइयत का क्याम, ये सारी चीजें उससे निकालें, ये बड़े मजे का आपका काम बनेगा इंशाअल्लाह। जी, इंशाअल्लाह। सफिया नूर साहिबा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, तो ठीक है जी सफिया साहिबा, ये भी बड़ा अच्छा है। हजरत इब्राहिम ने किस तरह से मुकालमा किया, सबसे पहले तो अपनी नफ्स की तरबियत, कि मैं यकीन तो रखता हूं लेकिन मैं मजीद तसल्ली के लिए चाहता हूं कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। फिर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बादशाह के साथ मुकालमा है, बादशाह बात नहीं समझता, देखते हैं कि मोटे दिमाग का, तो फौरन दलील को तब्दील कर लेते हैं। ये सारी चीजें हजरत इब्राहिम की जिंदगी से अच्छे से आप निकाले, माशाल्लाह बेहतर है। जी, अब हमारे पास है कि कौन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनके बारे में कौन सा बताएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वहीद इकबाल साहब आजकल खामोश हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हजरत वालेकुम अस्सलाम। आ- आज इसकी जरा सफर की मसरूफियत और डिटेल हुआ, मैं कराची निकलना था आज अच्छा सरकारी अच्छा ड्यूटी पे, तो इस अच्छा। वजह से पार्टिसिपेट इस तरह से नहीं कर सकूंगा। चलें, अल्लाह खैर करे, अगले जब सीयत पे तब तक हम पहुंचेंगे, अगले उस पे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये जी जकिया मुस्तफ़ा साहबा क्या कहती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ये लिखेंगी। ठीक है जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया, हजरत ईसा अपने मुखालिफिन को दावत देते हैं, अपने हवारियों की तरबियत करते हैं, वो सारी चीजें जो है ना आप वहां से कुरान मजीद में, वो किताब अगर आपके पास हो ना, जो मौलाना हिफ्ज़ रहमान हारवी साहब किया किस्सतुल कुरान, 4 हिस्से हैं, वो सामने हो तो उससे इंशाअल्लाह बहुत सी चीजें आपके पास आ जाएंगी इस हवाले से। तो अब ये तरतीब हमारी फिर ये होगी कि अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले, और उनके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यानी पहली प्रेजेंटेशन सफिया नूर साहिबा की होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, दूसरी पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे मौलाना महमूद हसन साहब की, और उससे अगले हफ्ते अहमद फेदा साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, और जकिया मुस्तफ़ा साहिबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। यह ज़ात तो बाकायदा प्रेजेंटेशन तैयार करके लिख के लाएंगे जो हमारे सामने पेश करेंगे, बाकी लोग पढ़ के आए इनसे सवाल जवाब करने के लिए, तो इनको सवालों जवाबों में अच्छी तरह से इनसे बहस मुबासा करें, इनको फंसाएं ताकि अच्छा मुताला करके आए। ठीक है जी, बस छुट्टी करते हैं, फिर नमाज के लिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।